لگتا ہے NDMA کو ہی ختم کرنا پڑے گا، چیف جسٹس۔ کورونا وبا کے دوران حکومتی اقدامات سے متعلق از خود نوٹس کیس کے سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA اخراجات میں شفافیت دکھانے میں ناکامیاب رہی ہے۔ منگل کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کرونا وائرس پر حکومتی اقدامات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کی، جس میں NDMA کی جانب سے دستاویزات نہ جمع کرانے پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ NDMA کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ چیئرمین MDMA وضاحت کرنے میں ناکام رہے ہیں، شاید بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیوں نہ چیئرمین NDMA کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ NDMA نے ابھی تک اہم دستاویز جمع نہیں کرائے، الحفیظ کمپنی کی مشینری کے درآمد کی اجازت دینے کی دستاویزات کہاں ہیں؟ 3 بار حکم دینے کے باوجود دستاویز کیوں نہیں دیے گئے؟ ڈائریکٹر ایڈمن NDMA نے عدالت کو بتایا کہ الحفیظ کمپنی کی مشینری NDMA نے درآمد نہیں کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا ابھی تک الحفیظ کمپنی کا مالک سامنے نہیں آ سکا، اصل مسئلہ کسٹم اور دیگر قوانین پر عمل نہ ہونا ہے۔ چارٹر کے لیے 1 کروڑ 7 لاکھ سے زائد نقد رقم ادا کی گئی، چارٹر معاہدے کے مطابق ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں؟ کراچی میں اتنا کیش کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ لگتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری اور چالاکی کی ہے۔ چیف جسٹس نے ویکسین اور ادویات کے درآمد کے دستاویز کے حوالے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اٹارنی جنرل صاحب، کیا تماشا چل رہا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ متعلقہ حکام کو عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کیوں نہ NDMA کو ختم کرنے کے لیے سفارش کر دیں، کسی کو 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے، ملک کے اداروں کو شفاف انداز میں چلنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نقد ادائیگی اس کمپنی کو کی گئی جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، لگتا ہے چین میں پاکستانی سفارت خانے نے چین کو نقد ادائیگی کی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ NDMA کو کھلا ہاتھ اور بھاری فنڈز دیے گئے تاکہ کرونا سے لڑا جا سکے۔ کرونا، سیلاب، ٹڈی دل اور سب کچھ NDMA کو سونپا گیا ہے۔ NDMA عدالت اور عوام کو جواب دہ ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ NDMA ٹڈی دل کے لیے جہاز اور مشینری منگوا رہا ہے، صرف زبانی نہیں، دستاویز سے شفافیت دکھانی پڑے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اربوں روپے کیسے خرچ کر رہا ہے۔ NDMA کے ممبر ایڈمن کو خود کچھ معلوم نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے NDMA کے جمع شدہ جواب واپس لینے کی استدعا کر دی اور کہا کہ دستاویز سمیت جامع جواب جمع کرائیں گے۔ عدالت نے NDMA کا جواب ممبر ایڈمن کو واپس دے دیا اور تمام تفصیلات پر مبنی جامع جواب طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے SECP سے الحفیظ کمپنی کی تمام تفصیلات طلب کر لیں۔ جعلی ادویات کا معاملہ۔ چیف جسٹس نے ادویات کے معاملے پر سوال کیا کہ ڈریپ نے نان رجسٹرڈ ادویات کی درآمد کی اجازت کیسے دی؟ کس ہسپتال نے مشینری اور ادویات مانگی تھیں؟ بھارت سے آنے والی ادویات کون سی تھیں؟ چیئرمین ڈریپ نے عدالت کو بتایا کہ ایمرجنسی میں ادویات اور مشینری درآمد کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ بھارت سے آنے والی ادویات کی درآمد پر پابندی لگی تھی۔ بھارت سے خام مال دوبارہ آ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بھارت سے آنے والی ادویات غیر قانونی تھی اور اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وفاقی کابینہ نے چند ادویات کی اجازت دی لیکن درآمد بہت زیادہ ہوئیں۔ شہزاد اکبر نے رپورٹ جمع کرائی کہ اجازت کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈریپ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی بھی دوا نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ڈریپ کے ناک کے نیچے جعلی ادویات مل رہی ہیں۔ جعلی ادویات بنانے والوں اور فروخت کرنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کی سزا ہوتی ہے۔ جعلی دوائی بیچنے والے کو زیادہ سے زیادہ 10,000 جرمانہ ہوتا ہے۔ عدالت نے ڈریپ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ڈریپ سے درآمد کی گئی ادویات سے متعلق تمام تفصیلات آئندہ سماعت تک طلب کر لیں۔ چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں موجود ایڈیشنل سیکریٹری صحت سے کہا، سیکریٹری صاحب آپ صرف لیٹر بازی ہی کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خط لکھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔
چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہمیں عملی کام چاہیے، بابوؤں والا کام نہیں۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر سیکریٹری صحت ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ کے ہمراہ پیش ہوں۔ سول ایویشن اتھارٹی اور پائلٹس کا معاملہ۔ گزشتہ سماعت کے دوران پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ سامنے آنے پر چیف جسٹس نے سول ایویشن اتھارٹی سے جواب مانگا تھا۔ منگل کی سماعت میں سول ایویشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا، پوری دنیا میں ہمارا جعلی لائسنس کا اسکینڈل مشہور ہوا۔ پاکستان کے بہت سے اور اسکینڈل پہلے سے مشہور تھے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا سول ایویشن اتھارٹی کے کسی افسر کے خلاف کارروائی ہوئی؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عملی کام کیا ہے تو جواب دیں، تقریر نہیں سنیں گے۔ ڈی جی سول ایویشن نے عدالت کو بتایا کہ ادارے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے جواباً کہا کہ ہمیں کہیں بھی اصلاحات نظر نہیں آ رہی، آپ اس عہدے کے اہل ہی نہیں ہیں، سی اے اے چلانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا پائلٹ کو لائسنس دینے کے وقت سی اے اے کے تمام کمپیوٹر بند ہو گئے؟ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ پائلٹس کے لائسنس جعلی نکلے۔ سی اے اے نے عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ سی اے اے نے کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ بھیانک جرم کرنے اور کرانے والے آرام سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کمپیوٹر تک غیر قانونی رسائی پر کیا کارروائی ہوئی؟ مئی میں حادثہ ہوا، اب تک صرف چٹھی بازی ہو رہی ہے۔ کراچی حادثے کے پائلٹ کو لائسنس 1990 میں جاری ہوا تھا، 2010 سے پہلے جاری لائسنس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اب فوری طور پر عملی اقدامات کا وقت ہے۔ جہاز کا پائلٹ 300 بندوں کی ذمہ داری چھوڑ کر کورونا پر گفتگو کر رہا تھا۔ چیف جسٹس نے ڈی جی سول ایویشن سے کہا کہ آپ کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کو تو کام اور صرف کام کر کے نتائج دینے چاہیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے پوچھا کہ پاکستان کے علاوہ کتنے ممالک میں جعلی لائسنس نکلے؟ سیاسی مداخلت ہے، پائلٹ اتنے بااثر ہیں کہ ایکشن نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا میں سول ایویشن نے ملک کو بدنام کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سول ایویشن 1947 سے لے کر کے آج تک جاری تمام لائسنس چیک کرے۔ ڈی جی سول ایویشن نے عدالت کو بتایا کہ کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا 2010 میں شروع ہوا، اس لیے اسے وہاں سے آڈٹ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے کے 31 جہاز اور 450 پائلٹ ہیں۔ دنیا کی 10 ایئر لائنز میں 176 پاکستانی پائلٹ کام کر رہے ہیں۔ عدالت نے سول ایویشن کو جعلی لائسنس ہولڈر پائلٹس کے خلاف اور جعلی لائسنس جاری کرنے والے افسران کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم جاری کر دیا اور کہا کہ 100 ہفتوں میں کارروائی پر عمل درآمد کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ عدالت نے سول ایویشن اور پی آئی اے کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ نامہ نگار مونا خان، منگل 21 جولائی 2020۔